بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام مصدق اور میرے ساتھ ہیں موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ صدیق جان صاحب، 5 اگست کا آغاز ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی نے جیسے کہ کال دے رکھی ہے، تو اس کا اب وہ جو مومنٹم ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اور پی ٹی آئی کی تیاریاں کیا ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی احتجاج جو ہوتا ہے نا، وہ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ دو ہی مقاصد ہو سکتے ہیں نا۔ یعنی ایک ہو سکتا ہے کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ عمران خان کی کال یہ ہوتی کہ 5 اگست حکومت گرانے کا دن ہے، بالکل اس نظام کو گرانے کا دن ہے، پھر ہم اس کے مطابق ایویلویٹ کرتے بالکل کہ اس دن تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے حوالے سے تیاری کیا ہے، اور اگر انہیں حکومت گرانے کی ایک ڈیٹ ہوتی تو پھر ڈیفینیٹلی تحریک انصاف جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے حکومت بالکل گرانے کے لیے۔ بالکل لیکن 5 اگست کا مقصد ٹوٹل یہ ہے کہ 5 اگست آج عمران خان صاحب کی بے گناہ عمران خان کی ناحق قید کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں، بالکل اور اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اتنے احتجاج ہوں، اتنی ایکٹیویٹیز ہوں پورے ملک کے اندر چھوٹے بڑے شہروں میں، کہ پورے پاکستان کے گھر گھر میں یہ میسج جائے اور ہر جگہ یہ ڈسکس ہو کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ بالکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات ہیں، ہوں جتنی جبر بربریت اور فسطائیت ہے، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت تک چھاپے مارے جا رہے ہیں، بالکل چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے بعد سے لے کے اب تک 35,000 پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ہوئے، 35,000۔ بالکل اور اگر آپ اس سے پہلے کا جو 1 سال ہے اس کو آپ ملا لیں، 26 نومبر یہ سارے ملا لیں، تو لگ بھگ 50,000 ٹوٹل پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں، بالکل جن پہ ایف آئی آرز ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ 40 کارکنان کی جانیں جا چکی ہیں۔ عمران خان ناحق قید میں، بشرا بی بی ناحق قید میں ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اجاز چودھری، عمر سرفراز امام، میاں محمود الرشید، حسان نیازی، حیدر مجید، شاہ ملٹری محمود کورٹ سے قریشی۔ شاہ محمود قریشی صاحب، لوگوں نے مطلب ضلع شاہ کتنے لوگوں نے کیا کیا قربانیاں نہیں دی۔ بالکل دیکھیں، آپ کو کمپیئر کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو باقی پولیٹیکل پارٹی سے۔ اس وقت مین بڑی پارٹی نون لیگ ہے نا، بالکل اور پیپلز پارٹی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کتنے میں نے صحافیوں سے بات کی جو بزرگ ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھٹو اتنا پاپولر نہیں تھا جتنا پاپولر عمران خان ہے، بالکل اور جب بھٹو پہ مشکل وقت آیا تو سارے چھوڑ گئے تھے اس کو۔ عمران خان کے ساتھ تو پھر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ٹھیک ہے، لوگوں نے جانے دی ہیں۔ اچھا، پھر ایک چیز اور ہے کہ کیا پی ٹی آئی نے اتنا مومنٹم بنا لیا ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ گھر گھر بات ہو رہی ہو کہ عمران خان کو 2 سال کو؟ ہاں، بنا لیا ہے۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 5 اگست کی کال تو 4 اگست کو ہی کامیاب ہو گئی۔ ایسے ہی ہے۔ جتنا پنجاب میں کرفیو کا ماحول تھا، جتنے چھاپے مارے گئے، جتنے ہزاروں لوگوں کو پنجاب میں گرفتار کر لیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو بڑے عرصے سے ایکٹیو نہیں ہیں تحریک انصاف کے بالکل اندر۔ ایسے ہے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی کو اس چیز کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ 3 سال سے پی ٹی آئی حالت احتجاج میں ہے۔ بالکل 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کی، 10 اپریل سے پی ٹی آئی سڑکوں پر ہے۔ ایسے ہی 10 اپریل سے لے کے آج تک مجھے بتائیں نا کب تحریک انصاف آرام سے بیٹھی ہے؟ کون سے دن آرام سے بیٹھی ہے؟ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کو حالت احتجاج میں۔ کون سی پارٹی ہے جو اتنے جبر بربریت اور فسائیت میں سروائیو کر سکتی ہے؟ پھر آپ دیکھیں کہ جو ایم این ایز، ایم پیز اور ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جن پہ آپ بہت تنقید کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے، جو ان میں سے ایکٹیو نہیں ہے، جن کی حکمت عملی مؤثر نہیں ہے، لیکن ایک چیز یہ تو دیکھیں، ایم این اے، ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کے پاس یا تو اپنے پاس پیسہ ہوتا ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہے، وہ موسٹلی پیسے والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں یا ان سے چھڑوا دی گئی، یا وہ سیاست چھوڑ چکے ہیں۔ پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو ایم این اے، ایم پی ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے، جو پولیٹیشین ہوتا ہے، اس کو وہاں کے مقامی جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے ان کے تو کاروبار تباہ کر دیے گئے، جو دینے والے ہاتھ وہ لینے والے ہاتھ ہو گئے، ان کا تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ تو پی ٹی آئی کے پاس، پی ٹی آئی کے ایم این ایس، ایم پی ایس، ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت کے پاس اس وقت نہ تو خود اپنے پاس اتنا پیسہ ہے، نہ ان کے پاس اتنے انویسٹرز ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ چیزیں کر سکیں۔ یہ ایک ٹیسٹ میچ ہے۔ 5 اگست آج گھر گھر میں 5 اگست کی بات ہو رہی ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے، ہر بندہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان کی ناحق قید کو 2 سال ہو گئے، تو پی ٹی آئی تو کامیاب ہو گئی ہے۔ بالکل ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا تھا نا 5 اگست کو، وہ ہائی لائٹ کر لیا۔ پھر دوسرا ایک اور چیز دیکھیں مصدق بھائی، کہ پوری دنیا کے اندر اوورسیز، میں سچی بات ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اوورسیز اتنا بڑا مومنٹم بنا لیں گے، بالکل جتنا بڑا مومنٹم انہوں نے بنا لیا ہے۔ پوری دنیا کے اندر مومنٹم بنا لیا ہے۔ ڈاکٹرز پہ نظر رکھیں، امریکہ کے 3,000 ڈاکٹرز ہیں، ویسے تو اس سے بہت زیادہ ہیں امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز۔ 3,000 ڈاکٹرز کا ایک گروپ ہے جنہوں نے فرینڈز آف عمران خان کے نام سے اپنا ایک گروپ بنایا ہے۔ 3,000 پاکستانی ڈاکٹرز نے فرینڈز آف عمران خان کے نام سے اپنے گروپ بنایا ہے۔ اس ہفتے ڈاکٹرز کی 25 ملاقاتیں امریکہ میں، اچھا، اس ہفتے امریکہ میں موجود پاکستانی ڈاکٹرز کی 25 ملاقاتیں ہیں۔ اچھا، اور اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ابھی اور وہ بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں، جب وہ خود ڈسکلوز کریں گے تو کریں گے، بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اور امریکہ کے ڈاکٹرز اب یو کے، کینیڈا،
آسٹریلیا، ان ملکوں میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ڈاکٹرز، ان سے رابطہ کر رہے ہیں، ان کو ایکٹیو کر رہے ہیں. اچھا. تو دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ظاہر ہے ایک تو کروڑوں ووٹرز ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن خوف زدہ ہیں پنجاب کے اندر لوگ کہ ہم اگر بات کریں گے تو چادر چاردیواری کا تقدس پامال ہوگا، ہماری عورتوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ہمیں گولی مار دی جائے گی، ہمارا کاروبار تباہ کر دی جائیں گے، ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہماری فیملیز کے ساتھ کیا ہوگا. ایک خوف ہے. جو بندہ اس وقت نکل رہا ہے وہ جان ہتھیلی پہ لے کے نکل رہا ہے نا. یعنی جو گھر سے نکلے گا اسے پتا ہے کہ میں گرفتار بھی ہو سکتا ہوں، میں جبری طور پہ گمشدہ بھی ہو سکتا ہوں، خدا نخواستہ مجھے گولی بھی لگ سکتی ہے، میرے گھر کی چادر چاردیواری کا تقدس بھی پامال ہو سکتا ہے، میری ماں بہن بیٹی بیوی کے اوپر ہاتھ بھی ڈالا جا سکتا ہے، میرے پورے خاندان کو کچھ ہو سکتا ہے، میرے فیملی کے اکاؤنٹس بند ہو سکتے ہیں، میرا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے، میرا نام ای سیل پہ ڈالا جا سکتا ہے، پتہ نہیں مجھے کس. اس کے باوجود اگر کوئی نکل رہا ہے آج تو وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکل رہا ہے نا. تو اس سے زیادہ اور پی ٹی آئی کے لوگ کیا کریں. دیکھیں ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، ایک تلخ حقیقت ہے، اس پہ بار بار بات کرنی چاہیے. ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی والے نکلیں، گولیاں بھی کھائیں، ماریں بھی کھائیں، کیسز بھی بھگتیں، اپنی خواتین کو بھی رسک میں ڈالیں، وہ نکلیں، اس حکومت کو گرا دیں اور میرا بھی بھلا ہو جائے اور پورے میری آنے والی نسلوں کا بھی بھلا ہو جائے. ایسا نہیں ہوا کرتا. بالکل. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف اور عمران خان ٹیسٹ میچ کی طرح اس کو کھیل رہے ہیں. یہ لمبی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس نظام کو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تھکنا نہیں ہے، اس نظام کو تھکانا ہے. مختلف محاذ اس نظام کے لیے کھول رہے ہیں. پہلے ہی صورتحال آپ کے سامنے ہے. اس حکومت کے خلاف جی بی میں جو اس حکومت کے خلاف نفرت ہے وہ آپ دیکھیں. اے جے کے میں دیکھیں نا، عبد القیوم صاحب جو پکڑا گیا، اے جے کے میں پروٹیسٹ ہوئے، ان کو چھوڑنا پڑا. بالکل ایسے ان کو رہا کرنا پڑا. اب یہی اگر پنجاب میں بھی یہی چیز ہونے لگ جائے جو اے جے کے میں ہوئی ہے تو پنجاب میں بھی مشکل ہو جائیں گی گرفتاریاں. پنجاب میں تو یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ والے کو اٹھانے آئے تو میں چپ کر کے گھر میں گھس جاؤں گا. ایسا ہی ہے. میرے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، فوٹیج موجود ہے، میں ڈیلیٹ کر دوں گا، میں دوں گا ہی نہیں. بالکل ایسا ہے کہ میں کیوں دوں. ابھی وہ میاں داؤد صاحب جو مشہور ہیں نون لیگ کے وکیل، وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے پی ٹی آئی کا شمار کر کے مجھے کال ہے یہ باقاعدہ کہ جی ہم نے آپ سے حلف نامہ لینا ہے. دیکھیں ابھی ہم بیٹھے تھے، جو ویڈیو آئی ہے جمعیت علماء اسلام کی، بالکل مولانا فضل الرحمان، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے اٹھا کے لے گئے. آپ کو پتا ہے اس وقت کرائٹیریا کیا اٹھانے کا؟ پختون سب سے پہلے جو پٹھان ہے نا اس کو تو سب سے پہلے اٹھا لو. ایسا ہی ہے. کیونکہ پٹھان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ غیرت مند ہے، اور یہ کیونکہ غیرت مند ہے تو عمران خان کے ساتھ ہے نا. اچھا صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلا کرائٹیریا ہے. دوسرا یہ غریب ہے، یہ تو عمران خان کا ووٹر ہوگا. موبائل چیک کرو، اگر اس کی گیلری میں کوئی عمران خان کی تصویر نکل آئی ہے، بالکل. تو اس دن میں سن رہا تھا علیمہ خانم صاحبہ یا نورین نیازی صاحبہ یا عظما خان صاحبہ کوئی بات کر رہی تھی، بڑی اچھی بات کر رہی تھی کہ اس وقت، ہاں علیمہ خانم بات کر رہی تھی، یہ جو انیس ستی پہ 8 ماہ ہو گئے اس کی شہادت کو، اس کی شہادت کے 8 ماہ بعد مری میں اس کے اوپر ایف آئی آر. بالکل ایسے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو رہا کرو کہ وال چیکنگ کرنے کے اوپر تو ایف آئی آرز ہو رہی ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن 300 ارب جو پاکستان کے لوگوں کے جیبوں سے چینی مافیا نے نکال لیا ہے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. جو 150 روپے یا 145 روپے فی کے جی کوکنگ آئل اضافی اس کے اوپر وصول کیے جا رہے ہیں، مہنگا بیچا جا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. الٹا وہ جو مسابقتی کمیشن تھا اس پہ اس نے دیکھیں معاشی دہشت گردوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے، کچے کے ڈاکوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے. دہشت گردوں، مجھے ایک بات بتائیں، بلوچستان میں 3 میجر شہید ہوئے ایک ہفتے میں، اس کے بعد ایک کیپٹن شہید ہوا ہے. کوئی آپ نے سنا ہے کہ اتنے چھاپے مارے گئے ان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے؟ ابھی ریسنٹلی یہ 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے. بالکل آپ نے دوستا رحیم یار خان میں 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے. کوئی آپ نے سنا ہے کہ پولیس کی اتنی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی اور ان کے کچے کے ڈاکوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہوں یا کاروائیاں کی جا رہی ہوں؟ نہیں. کاروائیاں کس کے خلاف؟ نہتے لوگوں کے خلاف. چادر، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، اس نے 250 سے زیادہ چھاپے مارے. اچھا. یہ 5 اگست کی کال کے لیے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایک تھانے کا ایس ایچ او 250 سے زیادہ چھاپے مار رہا ہے، 250 سے زیادہ گھروں میں گھس رہا ہے. بالکل ایسے. تو اب اس ماحول میں جتنے لوگ نکل رہے ہیں ان کی ہمت ہے بھائی، وہ نکل. ابھی میرا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جتوئی، حالانکہ ادھر اتنا سیاسی شعور اب زیادہ ہوا ہے، لیکن وہاں بھی سننے میں آیا کہ پچھلے 2 دن سے وہاں پہ بھی چھاپے چل رہے ہیں. سر پورے پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے. مجھے بتائیں نا، یہ تو آپ نے سنا کہ اس نے طاہر عباس سپرا نے پی ٹی آئی والوں کو 14 سال سزا سنا دی، وہ نعیم شیخ نے 10 سال سزا سنا دی، اس نے ارشد جاوید نے لاہور والے نے 10 سال سزا سنا دی، اس نے فیصل آباد والے کا نام مجھے نہیں پتا جو بھی ہے اس نے 10 سال سزا سنا دی. آخری بار آپ نے کب سنا تھا کہ فلاں بڑے دہشت گرد کو اے ٹی سی کورٹ نے 10 سال کی سزا سنا دی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا. مجھے بھی یاد نہیں ہے، میں کورٹ کو کور کرتا ہوں. بالکل. دہشت گردوں کے خلاف کوئی سزائیں نہیں ہو رہی.
دہشت گردوں کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہے, نہتے لوگوں کے خلاف, پاکستان کے عوام کے خلاف, پاکستان کے لوگوں کے خلاف, اور یہ پاکستان کا نقصان ہے. اور ان فیصلوں سے, ان سزاؤں سے, ان گرفتاریوں سے پی ٹی آئی مضبوط ہو رہی ہے, پی ٹی آئی پاپولر ہو رہی ہے, عمران خان کی پاپولرٹی بڑھ رہی ہے, اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے, اس حکومت کی نفرت بڑھ رہی ہے, بالکل انسرٹینٹی بڑھ رہی ہے. پتہ نہیں ہے ان کو کون ان کے ایڈوائزر ہے, پتہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. چلیں صدیق جان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گے آپ کو آگاہ کریں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ. السلام علیکم جی, میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب. عمران خان صاحب کی 5 اگست کی تحریک کے حوالے سے کال ہے, اور صدیق جان صاحب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل کی سیکیورٹی, اڈیالہ جیل کے اراؤنڈ سیکیورٹی جو ہے وہ بڑھا دی گئی ہے. کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟ لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو 5 اگست کا پلان ہے وہ لیک ہو گیا ہے اور وہ انٹیلیجنس ایجنسیز تک پہنچ گیا ہے, اور اسی لیے جو ہے وہ اڈیالہ کی سیکیورٹی جو ہے وہ سخت کی گئی ہے. اچھا, اس کی اب کیونکہ اب میں کلیئر ہوں, کیونکہ میں نے اپنی جو لاسٹ ویڈیو کی جو میں لائیو گیا تھا جی, اس میں نے کہا تھا کہ میرے پاس مکمل پلان ہے لیکن میں اس پہ ڈسکس نہیں کروں گا. اور پھر کچھ دوستوں نے ہماروں نے ٹویٹس بھی کر دی ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی نے تمام ایم این ایز اور سینیٹرز کو اسلام آباد جو ہے وہ بلا لیا ہے. تو اب کیونکہ یہ جو سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور اس وقت بڑی ایک موومنٹ ہو رہی ہے اس وقت اڈیالہ کے ارد گرد, تو اس کی میرا خیال ہے کہ وجہ انڈرسٹوڈ ہے کہ تفصیلات پہنچ گئی ہیں, کیونکہ تحریک انصاف کا پلان یہ ہے کہ آج جو ہے جی, اب کیونکہ اب 5 اگست شروع ہونے والی ہے, جب یہ ویڈیو آپ کی اپلوڈ ہوگی تو 5 اگست کا آغاز ہو گیا ہوگا, تو آج 5 اگست کو تحریک انصاف کے تمام ایم این ایز اڈیالہ کے باہر جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے. تمام ایم این ایز اڈیالہ کے باہر اکٹھے ہوں گے, لیکن ان ایم این ایز کے ایریاز میں, ان کے حلقوں میں جو تنظیمات ہیں پی ٹی آئی کی وہ پروٹیسٹ کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر جمشید دستی جو ہیں وہ آ گئے ہیں اسلام آباد اور اڈیالہ کے باہر ہیں وہ, تو مظفر گڑھ میں احتجاج نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. مظفر گڑھ کی تنظیم جو ہے وہ احتجاج کرے گی. اسی طرح سے ہر جگہ کا جو ایم این اے ہے وہ اس بات کا رسپانسیبل ہے کہ وہ خود تو ادھر آئے گا اڈیالہ کے باہر, لیکن اس کی جو تنظیم ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ اس شہر میں بھی احتجاج کریں گے. ایک تو وجہ یہ ہے جو ہائی الرٹ ہے اس وقت پنڈی کے اندر. دوسرا, پنڈی کے اندر ہائی الرٹ اس لیے ہے کہ اصل میں نا پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا نا ایک بہت بڑا ان سے ایک انٹرنلی ان سے ایک بلنڈر ہوا تھا ان کے لوگوں سے, وہ ہوا تھا 26 نومبر کو. اچھا, 26 نومبر کی جو فائنل کال تھی عمران خان صاحب کی, ہوا یہ تھا کہ اس سے پہلے نا انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنے اپنے فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان سے رپورٹ مانگی, تو انہوں نے رپورٹ یہ دی کہ لوگ مایوس ہیں کہ اکتوبر میں جو ہے وہ لوگ گئے اور علی امین گنڈا پور صاحب اچانک کے پی ہاؤس سے غائب ہو گئے, لوگ مایوس ہیں تو اس بار لوگ نہیں نکلیں گے, میکسیمم 20-25 ہزار لوگ نکلیں گے, اس سے زیادہ لوگ نہیں نکلیں گے. تو یہ کہا گیا کہ جی اس لیے, اور ریلیکس رہے اسلام آباد والے, مطلب اپنی طور پر انہوں نے اتنی تیاریاں ضرور کی کہ کے پی کے سے 20,000 بندہ آنا بھی ظاہر ہے وہ 2 لاکھ کے مترادف ہے, جتنا ان کی کمٹمنٹ ہے, جو ان کا خان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے اور خان کے ساتھ جو ان کی محبت ہے, یعنی وہ عمران خان کے لیے جان دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ 20,000 لوگ آئیں, اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. لیکن جب وہاں سے روانہ ہوئے, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, جو بعد میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس رپورٹ آئی کہ جن لوگوں نے کے پی کے سے پنجاب میں داخل ہوئے وہ 67,000. اچھا, اتنا بڑا بلنڈر ہوا تھا انٹیلیجنس ایجنسی سے. اس لیے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ نقطہ آغاز نہیں ہے 5 اگست, یہ نقطہ آغاز ہے, نقطہ عروج نہیں ہے, نقطہ آغاز ہے, ٹھیک ہے. لیکن اور یہ بھی ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر اتنی ورکنگ نہیں ہوئی, جو سچی بات ہے. ایکٹیویٹیز ہوں گی, پورے پاکستان میں ہوں گی, چھوٹے بڑے شہروں میں ہوں گی, پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہیں, مومنٹم بن گیا ہے, ہلچل ہے, خبریں ہیں, سوشل میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کی جب بات کر رہے ہیں, ساری چیزیں عمران خان کے گھوم رہی ہیں, ان کے بیٹے ایکٹیو ہیں, ان کے پاکستان آنے کی بات ہو رہی ہے, ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے کہ کوئی انقلاب آ جائے گا, 10-15 لاکھ لوگ نکل آئیں گے. اگر نکل آئیں لوگ تو یہ نظام گھر چلا جائے گا, لوگوں کی زندگی آسان ہو جائیں گی, پاکستان کی آنے والی نسلوں کا بھلا ہو جائے گا. لیکن ایسا ہے نہیں. ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ میرے ساتھ والا نکلے, جا کے گولی کھائے, اس کے گھر چھاپے پڑے, اور جب اس کے گھر پولیس آئے نا تو میں گھر میں چھپ کے بیٹھا رہا ہوں. پنجاب میں کے پی کے والے حالات نہیں ہیں. کے پی کے میں عمران ریاض خان صاحب کی ٹیم میں ایک ان کا جو سٹاف تھا, ان میں ایک ان کے سٹاف ممبر تھے جو کے پی کے سے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں, گاؤں میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما تھے, ورکر تھے,
ان کو پولیس پکڑنے کے لیے آئی. تو جب اس کو پکڑنے کے لیے آئی تو ارد گرد جتنے گھر تھے وہ لوگ کے پی کے میں آپ کو پتا ہے وہ خود کفیل ہیں اسلحے میں, تو وہ بندوقیں لے کے چھتوں پہ چڑھ گئے. انہوں نے پولیس کو کہا کہ یہ بے گناہ ہے, بے گناہ کو ہم گرفتار نہیں ہونے دیں گے, اور گرفتار وہ نہیں ہوئے تھے. اچھا پنجاب میں تو ساتھ والے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا نا, اور اس کی فوٹیج ہو کہ کون ہے, تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں تھا ڈر سے کہ ہمارے گھر میں کل کو گھس آئیں گے اور ہماری پتہ نہیں بہن بیٹی اور بیوی کے ساتھ نہیں کیا ہوگا. تو پنجاب میں ڈائنامکس جو ہے وہ مختلف ہیں. تو حالانکہ گراؤنڈ کے اوپر ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی 10-15 لاکھ لوگ نکل آئیں گے, لیکن پھر بھی کیونکہ وہ جو نومبر والی غلطی ہے اس کی وجہ سے سیکیورٹی ادارے بہت زیادہ الرٹ ہیں. پولیس, اب میں آپ کو پولیس کی بتا دیتا ہوں. میری کسی سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں اور اس نے 250 سے زیادہ چھاپے مارے ہیں ایک شہر میں, ایک ایس ایچ او نے. اور یہ میں اس شہر کی بات بتا رہا ہوں جس شہر میں میرے خیال 4 سے 5 تھانے ہوں گے. اچھا, لاہور کی بات نہیں کر رہا, لاہور میں تو بہت زیادہ ہیں ایسے تھانے. اس شہر کی بات کر رہا ہوں جہاں 4 سے 5 تھانے ہیں. اس شہر میں, یا اس سے بھی شاید زیادہ ہوں, اس شہر میں ایک ایس ایچ او نے 250 سے زیادہ گھروں میں چھاپے مارے ہیں. 250 سے زیادہ گھروں میں ایک ایس ایچ او نے چھاپے مارے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایس ایچ او نے 250 سے زیادہ گھروں میں چھاپے مارے ہیں, اور مطلب کیا, اور کسی ایس ایچ او کا نام نہیں آیا سوشل میڈیا پہ. یہ ہے پی ٹی آئی, جہاں پہ پی ٹی آئی کی تعریف بنتی ہے وہاں پہ ہم تعریف کرتے ہیں کہ یار یہ بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ فیکٹ ہوتا ہے وہ فیکٹ بیان کرتے ہیں. تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اتنے جبر, بربریت, فسطائیت اور یزیدیت کے باوجود پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ لڑ رہے ہیں, بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جہاں پہ تنقید بنتی ہے تنقید بھی کرتے ہیں. مجھے بتائیں نا, پنجاب کے اندر اس وقت کم از کم کوئی 250 سے 300 ایس ایچ اوز ایسے ہوں گے جو چادر چاردیواری کا تقدس پامال کرنے. کسی ایک کا نام اور تصویر دیکھی آپ نے سوشل میڈیا پہ؟ یہ کس نے کرنی تھی؟ پی ٹی آئی نے نام ان کے جاری کرنے تھے نا, پی ٹی آئی نے بتانا تھا کہ یار یہ چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے, یہ غیر قانونی کام کر رہا ہے. جو غیر قانونی کام کر رہا ہے, چادر چاردیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے, غیر قانونی چھاپے مارا ہے, اس کے اوپر ایف آئی آر کی درخواست دینی تھی. یہ پی ٹی آئی نے دینی تھی نا بھائی. پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے, وہ تو غریب ورکر ہے, اس بیچارے کا کیا ہے؟ یہ تو تنظیم کا کام ہے نا کہ وہ وہاں پہ وکلا کی تنظیم بنا کے اور انہیں کہیں کہ جس کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے ان کی طرف سے آپ ایف آئی آر کی درخواست دیں. ایف آئی آر درج نہیں ہوگی, لیکن وہ ایف آئی آر پینڈنگ رہے گی, وہ درخواست پینڈنگ رہے گی. پھر اس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں سیشن کورٹ میں. سیشن کورٹ میں آپ وہ کریں گے, سیشن کورٹ آرڈر نہیں کرے گی, آپ ہائی کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ سے آپ سپریم کورٹ. یہ درخواست پڑی رہے گی, یہ درخواست گلے کا پھندا بنے گی ان لوگوں کے جو لوگ غیر قانونی چھاپے مار رہے ہیں. بھئی آپ درخواست تو دیں نا, ریکارڈ پہ تو لائیں چیزیں. بھٹو کو جب پھانسی لگنی تھی ایک پرانی ایف آئی آر میں لگی تھی جس میں اس کا کردار پتہ نہیں تھا یا نہیں تھا. یہاں پہ تو کردار ان کا ہے لیکن پی ٹی آئی نہیں کر رہی. خیر, ویسے میں یہ جو سرکاری افسران ہیں ان کی بڑی جان جاتی ہے جب بہت کوئی تصویر سوشل میڈیا کے اوپر لگتی ہے. میں آپ کو نا پرانے واقعات بتا دیتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی نے بیوروکریٹس کی تصویریں لگا کے اور سوشل میڈیا پہ نام ان کی تصویریں لگانا شروع کی تھی, تو ایک بیوروکریٹ جو ہے اس نے عہدہ چھوڑ دیا. عہدہ اس نے اس لیے چھوڑا, اس نے کہا کہ میرے والد مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے, میرے والد اب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے. نمازی میرے والد کو کہتے ہیں کہ یار تمہارے بیٹے کو شرم نہیں آتی, اس کے اندر غیرت اور حیا نہیں ہے, تم نے اس کو حلال نہیں کھلایا اپنے بیٹے کو تو یہ حرکتیں کر رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میرا والد جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے نہیں جا سکتا, اور والد نے کہا میری سفید داڑھی, یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں, مجھے اس قابل بھی تم نے نہیں چھوڑا کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکوں جماعت کے ساتھ. ایک اور بیوروکریٹ کو اپنے بچے اسکول سے نکلوانے پڑ گئے کہ اس کے بچوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے کہ ساتھ والے بچے کہتے تھے کہ آپ کے پاپا اچھے بچے نہیں ہیں. اس کو اپنے بچے, اور وہ 2 نمبری کر رہا تھا, وہ بیوروکریٹ کر رہا تھا, اس کو اپنے بچے نکلوانے پڑے وہاں سے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جب کسی کا نام آ جاتا ہے جو 2 نمبری کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک سوسائٹی کا بہرحال پریشر آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن پی ٹی آئی نہیں کر رہی. نہ کسی بیوروکریٹ کا نام آ رہا ہے, نہ کسی ایس ایچ او کا نام آ رہا ہے, نہ کسی ڈی پی او کا نام آ رہا ہے, نہ کسی ڈی سی کا نام آ رہا ہے, نہ کسی اے سی کا نام آ رہا ہے, کسی کا نام نہیں آ رہا, اور کوئی پی ٹی آئی کی اس پہ حکمت عملی نہیں. اچھا, اب آ جائیں اس بات پر کہ ہر بندہ ابھی تک ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے لوگ پوچھ رہے ہیں نا کہ 5 اگست کو کیا ہوگا, یہ سارے سڑکوں پہ آ جائے تو حکومت گر جائے گی. جتنے لوگ پوچھ رہے ہیں, میں ابھی جب میں نے ٹریول کیا میں بہت سے لوگوں سے ملا, ہر بندہ ایک ہے. مجھے کئی لوگ ایسے ملے, انہوں نے کہا جی ہم دل و جان سے عمران خان کے ساتھ ہیں, ہم اس نظام کو نہیں مانتے, لیکن ہم نکل نہیں سکتے
بڑی مشکل سے بچوں کی 2 ٹائم کی روٹی کر رہے ہیں، ان کی روٹی پوری کر رہے ہیں 2 ٹائم کی. ہم پکڑے گئے، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہمیں گولی لگ گئی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا؟ ہمارے گھر میں آ گئے، ہماری بہن بیٹی بیوی کو ہاتھ ڈال لیا، کیا بنے گا ہمارا؟ ٹھیک ہے، تو لوگوں کے اندر ایک خوف ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب لاکھوں لوگ نکل آتے ہیں، پھر اتنا دیکھیں نا، اب ایک شہر میں، چھوٹے سے شہر میں جہاں ٹوٹل پولیس ہی وہاں پہ 2000 ہے، وہاں پہ 15,000 بندہ نکلا ہے تو 2000 پولیس والے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور میں آپ کو بتاؤں اگر 2000 پولیس والے ہیں نا تو ان میں سے گھٹیا اور خبیث نیچ غلیظ کردار والے 150-200 ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ابھی بھی پولیس کی اکثریت کو لوگ جو مرضی پولیس کو کہیں، اکثریت ایسے لوگ ہیں جن کے اندر خدا خوفی ہے. میں ایسے پولیس والوں کو جانتا ہوں جو آج بھی بائک تک نہیں لے سکے، جن کے پاس بائک ہے گاڑی تک نہیں لے سکے. ایسے پولیس والے ہیں، وہ اکثریت ہے ان کی، وہ بھی تنگ ہیں. لیکن کالی بھیڑیں ہر شعبے میں، جوڈیشری میں نہیں ہے کالی بھیڑیں، باقی اداروں میں نہیں ہے کالی بھیڑیں، میڈیا میں نہیں ہے کالی بھیڑیں، ہر جگہ. اور وہی کالی بھیڑیں یہ سارا کچھ کر رہی ہیں. سر اب اس وقت ہے کچھ جگہوں کے اوپر، اب آپ دیکھیں نا کہ بلوچستان کا آپ نے دیکھ لیا نا کہ 2 سے 3 پولیس کے افسران کو کہا ہے کہ آئی جی لگنے، وہ نہیں لگ رہے. بلوچستان میں نہیں لگ رہے وہ. یہاں کیونکہ پنجاب میں مزاحمت نہیں ہے نا، پنجاب میں مزاحمت نہیں ہے تو سارے عہدے لینا چاہتے ہیں، ایس ایچ او بن کے، اور عوام کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ساتھ مال کمانا ہے. تو جب تک پی ٹی آئی اس حوالے سے چیزیں نہیں کرے گی کہ ان پولیس والوں کے نام تو ہیں جو چادر چادواری کے تقدس پر مال کریں. دوسرا دیکھیں، یہ پولیس والے جو ہے نا، ان کے اندر جو چھاپے مارتے ہیں، میرے ان سے ایک سوال ہے، جو بے گناہوں کو پکڑتے ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز عرض کروں، مجھے نون لیگ کے ایک ایم پی نے بتایا، اس نے کہا جب 9 مئی ہوا تو ہمیں ڈی پی او نے بلایا اور بلا کے کہا کہ نام دیں کن کن کو 9 مئی میں ڈالنا ہے. تو اس ایم پی نے کہا میں نے ایک بھی نام نہیں دیا. اس نے کہا میں نے ایک نام بھی نہیں دیا. نون لیگ کے 90% ایم این ایز ایم پی ایز نے بے گناہوں کے نام دیے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو ماں کی محبت ہے نا، یہ ہر ایک کو برابر ایکسپیرینس ہے. جتنی آپ کو یہ آپ کی والدہ آپ سے محبت کرتی ہیں، اتنی کسی کی والدہ بھی اس سے محبت کرتی ہوں گی اپنی اولاد سے. یہ ایک کامن ہے سب میں. پولیس والوں نے اپنی ماں کی محبت اپنے ساتھ دیکھی ہوگی، جو پولیس کے افسران ہیں یا جوان ہیں. مطلب اب وہ اپنے آپ کو رکھیں اس مظلوم، اس غریب کی جگہ کے اوپر، جس کا پتہ ہے کہ یہ غریب ہے، مظلوم ہے، بے گناہ ہے. اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کی ماں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بد دعائیں نہیں دیتی ہوگی، وہ روتی نہیں ہوگی، وہ راتوں کو سو نہیں پاتی ہوگی. یہ اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، یہ ان ماؤں کی بد دعاؤں سے نہیں ڈرتے. ایک بات طے ہے، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دنیا سے اس وقت اٹھاتا نہیں ہے جب تک اس کا جو ہے وہ انجام سب دیکھ نہ لیں. قاضی کا انجام دیکھ نہیں رہا. آج قاضی جو ہے وہ شکل بدل کے وہ جنازوں میں اس کو جانا پڑ رہا ہے، اگر کہیں جانا بھی ہے تو. پوری دنیا میں کہیں نہیں نظر آتا وہ. یعنی وہ قاضی فائز عیسیٰ، وہ گھٹیا مکروہ نیچ غلیظ خبیث انسان جو خدا بن کے یہاں پہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، آج وہ پوری دنیا میں نظر نہیں آ رہا کسی کو کہ کوئی اوورسیز پاکستانی نہ مجھے پڑ جائے، کوئی اور مجھے پاکستانی نہ دیکھ لے، کوئی مجھ سے سوال نہ کر لے. وہ آج پوری دنیا کے اندر وہ ذلیل اور خوار ہے، نکل نہیں سکتا. اس کے بچے تعارف نہیں کرا سکتے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پولیس والے یہ تسلی رکھیں کہ ٹھیک ہے، اس دنیا میں جو زمینی خدا ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، زمینی خدا آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا پاکستان کی عدالتیں آپ کے ساتھ ہیں، جسٹس یحییٰ خان آپ کے ساتھ ہیں، علی نیلم آپ کے ساتھ ہیں، جسٹس ڈوگر آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہے. وہ کہتا ہے نا کہ مظلوم کی آہ میں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. مظلوموں کی آہیں لگیں گی. ایسے ایسے لوگوں کو، ایک ابھی 9 مئی کے بے گناہ کو سزا دی عدالت نے، اس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، ایک کمرے کا گھر ہے اور ساتھ ایک واش روم ہے. ان لوگوں کو عدالتیں سزائیں دے رہی ہیں، بے گناہوں کو. تو کیا ان کی آہیں نہیں لگیں گی؟ ان کی بد دعائیں نہیں لگیں گی؟ ان ججز کو، ان پولیس افسران کو، ان ساروں کو جو یہ کروانے کو نہیں لگیں گی؟ لگیں گی. ان کا انجام آپ دیکھیں گے. حسینہ واجد اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی؟ حسینہ واجد کے ساتھ جن جن اداروں میں جو لوگ بیٹھے تھے، عدالتوں میں جو جج بیٹھے تھے، وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ وہ تو 25 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے سارے کہ ہم نے کیا کیا کرنا. پھر کیا ہوا ہے؟ جب وہاں پہ انقلاب آیا ہے نا، نہ کوئی جج بچا ہے وہاں پہ، نہ کوئی اور حسینہ واجد کا ساتھی بچا ہے، نہ حسینہ واجد بچی ہے. آج وہ لوگ جو حسینہ واجد کے ساتھ مل کے اور ظلم کر رہے تھے، اس وقت حالات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی دفن نہیں ہو سکتا بنگلہ دیش میں. یہ حالات ہیں. کوئی واپس بنگلہ دیش آ نہیں سکتا. پراپرٹیز چھوڑ کے گئے، اپنا سب کچھ، وہ جو حرام کا سارا کچھ بنایا تھا سب کچھ نہیں رہ گیا. خیر ہمارے والے سینسی بنے، اس لیے پاکستان میں
چیزیں بنانے کی بجائے باہر بناتے ہیں تاکہ جب بھاگیں تو سارا کچھ پہلے ہی باہر ہو. تو سر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ چیزیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں. اور اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے دوست ہمارے ہیں چودھری عثمان مختار, ان کے بھائی ہیں قاسم, لاہور سے ان کو اٹھائے, اور وہ اب یہی فیضان صاحب کو میسج کر رہے تھے کہ بھائی ان کو لمبے مقدمات میں ڈالیں گے یا جلدی چھوڑ دیں گے. مطلب اس وقت تک لاہور میں چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے اور چھاپے پڑ رہے ہیں اور گرفتاری اس وقت تک ہو رہی ہیں. ایک ہفتہ پہلے ہم نے دیکھا کہ میاں والی کے اندر اتنے چھاپے پڑے, میاں والی میں بہت زیادہ, میاں والی میں لوگوں کے موٹر سائیکل لے گئے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا, بڑا ظلم کیا. تو بات یہ ہے سر کہ اس ساری صورتحال میں نا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس سے ان کی نفرت بڑھ رہی ہے, اس نظام کی نفرت بڑھ رہی ہے, جوڈیشری کی نفرت بڑھ رہی ہے, عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, عمران خان کی سپورٹ بڑھ رہی ہے. وہ مظلومیت جو قوم کی اکثریت مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہے, غزہ والے مظلوم ہیں نا, پاکستان میں ان کے لیے ریلی نہیں نکال سکتے آپ, اس لیے نہیں نکال سکتے کہ آپ نے انجام دیکھ لیا نا جو ان کا ہوا. سینیٹر مشتاق صاحب کو کتنی بار اٹھایا گیا اسرائیل کے خلاف ریلی نکالنے پہ اور فلسطین کے حق میں. لیکن آپ نے کل آسٹریلیا پتہ نہیں کس ملک کی آئی ہوئی تھی کہ 3 لاکھ لوگ وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں مظلوموں کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ غیر مسلم ہے وہ, اور وہ غزہ کے مظلوموں کے لیے نکلے ہوئے ہیں. تو مظلوم کے ساتھ اکثریت کھڑی ہوتی ہے. تو پی ٹی آئی کے اوپر جتنا ظلم کریں گے پاپولیرٹی بڑھے گی. باقی اب اڈیالہ کے باہر ہائی الرٹ ہے, مومنٹم ہے, اور اس کی 2 میں نے آپ کو وجوہات بتائیں. ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے سے وہاں جانا ہے, اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک خوف ہے کہ کہیں لوگ بہت بڑی تعداد میں نہ نکل آئیں اور اڈیالہ کی طرف مارچ کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب, تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس حوالے سے, لوگ ہمیں کالز کر کے یہ پوچھتے بھی ہیں کہ کیا یہ 5 اگست کا صرف 5 اگست کو احتجاج ہوگا, جس طرح سے انہوں نے 5 بجے وہاں پر پہنچنا ہے, پھر 5 اگست کو ختم ہو جائے گا, پھر دوسرے دن کب شروع ہوگا, یا پھر یہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں 5 اگست کو صرف 5 اگست کو ہی احتجاج ہے. اچھا, ایک دن کا احتجاج ہے, ایک دن کا. اس کے بعد پھر 14 اگست ہے. اب اسی طرح سے عمران خان کرے گا, 1 تاریخ دے گا, اس کے بعد پھر 10-15 دن بعد کی تاریخ دے گا, پھر اگلی تاریخ دے گا, کیونکہ عمران خان اس کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلنا چاہ رہے ہیں, T20 اور ون ڈے نہیں ہے. اچھا, عمران خان اب تحریک تحفظ عین پاکستان وہ اس نظام کو تھکانا چاہتے ہیں. مختلف چیزیں اوورسیز آپ دیکھ رہے ہیں, مومنٹم بن گیا, پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر اوورسیز نکلے ہیں, اور ملکوں کے اندر نکل رہے ہیں, اور ملکوں کے اندر نکلیں گے. پھر وہ آپ ڈاکٹرز کو دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کے اصل, اب میں آپ کو بتاؤں نظر اب جو رکھنی چاہیے نا, وہ یو ایس کے ڈاکٹرز کمیونٹی پہ رکھنی چاہیے. اچھا, یو ایس کے ڈاکٹرز نے آپ کہا ہے کہ اب ہم ایک نئے پلان کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں, اور وہ آ گئے ہیں, اور اب آپ کو دوبارہ مومنٹم نظر آئے گا اوورسیز پاکستانیوں کا, خاص طور پہ یو ایس میں جو ڈاکٹرز ہیں مین وہ, اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ, اور اوورسیز پاکستانی آپ کو بہت ایکٹیو نظر آئیں گے. اور اب یہ نقطہ آغاز ہے 5 اگست, نقطہ عروج نہیں ہے, اور اب یہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں امریکہ کے ڈاکٹرز پہ نظر رکھیں. اب وہ ڈاکٹرز جو امریکہ کے ہیں انہوں نے انگیج کرنا شروع کر دیا ہے, جو کینیڈا کے اندر ڈاکٹرز ہیں, جو یو کے اندر ڈاکٹرز ہیں, جو آسٹریلیا کے اندر ڈاکٹرز ہیں, جو دنیا بھر میں جو ڈاکٹرز ہیں نا, ان کو امریکہ کے ڈاکٹرز نے جو ہے وہ انگیج کرنا شروع کر دیا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز ہر جگہ انفلوئنشل ہیں, اور ان کے پاس بہت سے, ہمارے پاکستان کے ایسے ڈاکٹرز ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں جہاں پہ اس ملک کی حکومت اور حکومتی اداروں کے لوگ ان کے پیشنٹ ہیں, تو ان کے لیے آسان ہے حکومت اور حکومتی اداروں سے کمیونیکیٹ کرنا. تو ڈاکٹرز امریکہ والے ایکٹیو ہیں, اور کافی سرپرائزز دیں گے امریکہ کے جو ڈاکٹر ہیں. ٹھیک ہے صدیق جان صاحب, ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کی آمد کی خبر بھی چلی, اور اب تو باقاعدہ طور پر ایک پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے, تو اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں ابھی لیٹسٹ میرے پاس نہیں ہے, لیکن اس میں بھی جو امریکہ کے ڈاکٹرز ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. ڈاکٹر آصف صاحب کے آپ ٹویٹس دیکھیں, ایک اور ڈاکٹر جلیل ہیں, کیا نام ہے ان کا, میں ان کا نام نہیں دیکھ سکا, ان کے آپ ٹویٹس دیکھیں. اور بہت سی شخصیات ہیں جو ٹویٹس کر رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, جو آواز اٹھا رہے ہیں, جو اب یو ایس میں جو کانگریس مین ہیں ان کو ٹیگ کر کے کہہ رہے ہیں, انسانی حقوق کی تنظیموں کو ٹیگ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل جو ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو ٹیگ کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی عمران خان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. نیو یارک ٹائمز میں کافی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو اشتہار دیا گیا ہے, اور باقی وہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اب دیکھیں نا, پاکستان کے اندر ایک مومنٹم ہے تھوڑا یا زیادہ, میں موجودہ جو بربریت ہے, جو ظلم ہے, جو کرفیو جیسا ماحول ہے پنجاب کے اندر, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس کو سکسیسفل سمجھتا ہوں جو پی ٹی آئی کر رہی ہے. اچھا, اتنا ہی ہوتا ہے نا یار, اور کیا کریں, سیدھی گولیاں تو کھا لی ہیں, 3 سال میں 40 لوگ تو اپنی جانیں دے چکے ہیں, اور کیا کریں بھائی.
لوگ جب اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلتے تو پھر یہی حکومت چلے گی نا, یہی نظام چلے گا. آج 10 لاکھ لوگ نکل آئے, رات کو حکومت گر جائے گی. لیکن لوگ کہتے ہیں ہم گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, کوئی اور نکلے گولیاں کھائے, ظلم برداشت کرے اور اس نظام کو گرا دے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. جتنا طاقتور یہ نظام ہے, اس کو یہ پی ٹی آئی کے کارکنان تھوڑی گرا سکتے ہیں اس نظام کو. یہ تو ووٹر سپورٹر جو پی ٹی آئی کا ہے, جو محب وطن پاکستانی ہے, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق ہے, تو ان کا کام ہے کہ وہ سارے اس میں نکلیں اور جدوجہد کریں ملک کے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے. تو خوف زدہ ہے یہ نظام عمران خان کے بیٹوں سے بہت زیادہ, اور خوف زدہ یہ نظام اس لیے ہے عمران خان کے بیٹوں سے کہ جس دن وہ پاکستان اتریں گے, میں کانفیڈنٹ ہوں کہ لاکھوں لوگ ہوں گے, اور اگر ان کے ساتھ لوگوں نے اڈیالہ کی طرف موومنٹ شروع کر دی, جب وہ اڈیالہ کی طرف پشاور سے آ رہے ہوں گے, تو آپ امیجن کریں نا کہ حالات کیا ہوں گے. اس دن یہ چانسز ہوں گے کہ نظام گر جائے. منظرنامہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سنسیئر ہوئی, اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے کال دی, اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ساتھ نکلی, لوگوں کو ساتھ نکلنے کا کہا, تو اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چابی والے کھلونوں کی طرح بیہیو کرتی رہی, پھر یہ کہیں گے خان کے بیٹوں کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا, وہاں سیکورٹی ایشوز ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پھر بس وہ آئیں گے, والد سے ملیں گے اور چلے جائیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ماحول احتجاج کا بن چکا ہے. 5 اگست بڑا امپورٹنٹ ہے. تحریک انصاف نے اپنے ایم این ایز کو یہاں پر جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچنے کے حوالے سے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ بتا دی ہے. مزید جو تفصیلات ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.